اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مبارک میں ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے دانائی کے ساتھ، اچھے واضح و نصیحت کے ساتھ اور احسن مجادلہ اور مناقشہ کے ساتھ۔ آج ہمارا پروگرام ان سوالوں کا جواب دینے کے حوالے سے ہے کہ جو اشکالات اور شبہات اللہ یاری نے اپنی بعض ویڈیوز میں پیش کیے ہیں اور جس نے مرجعیت کو بدعت قرار دیا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ ان اشکالات اور شبہات کا علمی اور فنی طور پہ جواب دیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مناقشہ، مجادلہ، مناظرہ کی طرف لوگوں کو، اہل فن کو، اہل دین کو، اہل علم کو دعوت دی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں دانائی سے، اچھے واضح و نصیحت اور اچھے مناقشے سے۔ تو ان تین رولز، تین قوانین جو خدا نے قرآن میں دیے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ خدا کی رضا کے لیے یہ کام انجام دیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سورہ عصر میں کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہو۔ ایک تو انسان کا وظیفہ شرعی ہے کہ جب کہیں بھی منکر کو دیکھے تو اس سے روکے، معروف کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے، اس کی طرف بلائے۔ اور دوسرا مومن کا بھی حق ہے کہ اس کو اگر اس نصیحت کی ضرورت ہے، من لم ینس اخاہ المؤمن انہ ملعون، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن بھائی کو نصیحت نہیں کرتا، یعنی اسے خالص چیز نہیں دیتا، جو حق ہے وہ نہیں بتاتا، تو یہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کا حق ہے کہ اسے حق کی وصیت کی جائے۔ تو ان عناوین اور ان مقاصد کے تحت کوئی بھی دنیا میں جو شخص ہے، چاہے وہ مذہب جعفری سے ہو یا غیر مذہب جعفری سے ہو، شیعہ مذہب سے ہٹ کر، اس کا بھی حق ہے کہ اسے حق بتایا جائے۔ اگر شیعوں میں بھی کچھ لوگ بعض جگہوں پہ ہدایت کے راستے سے ہٹتے ہیں تو یہ ان کا بھی حق ہے کہ انہیں دلیل کے ساتھ حق سمجھایا جائے، بتایا جائے اور دلیل سے کسی کی بات کو رد کیا جائے۔ یہی حوزات علمیہ کا ثمرہ ہے اور یہی تربیت علماء ہے۔ یقیناً اس مقام پہ نہ مقصد فتنہ کھڑا کرنا ہے، اور فتنہ اکبر من القتل بھی کہا گیا بعض آیات میں، قتل سے بڑا گناہ ہے، چاہے وہ فتنہ عقائدی ہو یا کوئی اور فتنہ ہو۔ تو میں اس مقام پہ جو بدعت کا دعویٰ کیا گیا مرجعیت کے حوالے سے، اس کا جواب بعنوان مرجعیت شرعیت ہے، یعنی شریعت کے حکم کے تحت ہے۔ مرجعیت بدعت نہیں بلکہ شریعت ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ان ادلہ کا جواب بھی دیں گے کہ جو اللہ یاری نے پیش کی کہ یہ ادلہ ہیں اور بدعت کے حوالے سے، اور ہم انشاءاللہ ان ادلہ کا سب سے پہلے علمی نقض کریں گے اور بعد میں مزید ادلہ بھی بعض حلقات میں پیش کریں گے جو مرجعیت کے شرعی ہونے پہ دلیل ہوں گی۔ رحمہ اللہ۔ اچھا تو عزیزو، بس ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں فلان چیز دین میں ہے، فلان چیز دین میں نہیں ہے، مگر سوائے سماع کے دین کا ٹھیکیدار کوئی نہیں ہے۔ جس دین کا صاحب ہے، اس دین کا ولی امر ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے سب سے پہلے، اس کے بعد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء طاہرین علیہم السلام۔
اگر ان کے فرمان میں میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں عزیزوں، مجھے بتاؤ. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مولوی حضرات مجھے تصحیح کر دو. اس دین کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، اور رسول اور اہل بیت طاہرین ائمہ ہدات معصومین علیہم السلام. یہ واضح ہے. لذا اے مولوی حضرات، حوض جہلیہ، ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اسلام میں مرجعیت ہے، تقلید ہے، دکھاؤ ہمیں دلیل نہیں ہے. اب یہاں پہ سب سے پہلے ایک روایت تمہید کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ روایت اللہ یاری کے اس سوال کے جواب میں ہے کہ جس میں آیت ولایت کو پڑھ کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ولایت جو ہے، رہبری جو ہے، حاکمیت جو ہے، وہ فقط اللہ رسول اور اہل بیت کی ہے، جیسے کہ آیت ولایت میں یہ بات موجود ہے اور حصر ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی اور اہل بیت علیہ السلام ولی ہے، جیسے کہ روایات میں ہیں، کیونکہ یہاں صیغہ جمع استعمال ہوا ہے، اور صیغہ جمع کے مصادیق 12 ائمہ علیہ السلام ہے. اگرچہ جب آیت اتری تو مولا علی علیہ السلام حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو یہ جو باقی ائمہ نے، جیسے روایت میں باقی ائمہ نے بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو سب اس آیت کے مصداق ہیں. اب یہاں پہ ولایت تو انہی ہستیوں کے لیے ہے، لیکن اگر وہ کسی کو ولی بنا دیں، آقا بنا دیں، اور کسی کو حاکم بنا دیں، جیسے مالک اشتر کو بنایا، محمد ابن ابی بکر کو بھیجا مصر کا گورنر بنا کے، یا جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک جو ہے اس مقام پہ بحار الانوار کی جلد نمبر 1 میں صفحہ 201 پہ فرماتے ہیں: المتقون سادۃ والفقہاء قادۃ والجلوس الیہم عبادۃ، کہ پرہیزگار لوگ سردار ہیں، اور جو فقہا ہیں وہ رہبر ہیں، وہ قائد ہیں، اور فقہا اور متقی لوگوں کے پاس بیٹھنا عبادت ہے. تو یہ روایت یعنی اس چیز کی تائید میں کہ جیسے حصی طور پہ بھی ائمہ کی سیرت تھی، مولا امیر المومنین کے زمانے میں خصوصاً عبداللہ ابن عباس کو حاکم بنایا، تو اگر کہیں حکومت عطا کی ہے غیر معصوم کو معصوم نے، تو یہ اس آیت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اس ولایت اہل بیت کا استمداد ہے اور اسی کا تسلسل ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ محترم اللہ یاری صاحب نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ یہ مرجعیت جو ہے یہ بدعت ہے، اور اس کو کفر سے بھی تعبیر کیا، اور اس کا عقیدہ رکھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والے کو نعوذ باللہ جہنمی بھی کہہ دیا. اتنے بڑے جو فتاوے انہوں نے دیے، یعنی ایک اپنی رائے دے رہے ہیں، یہ بھی ایک فتویٰ ہے. تو یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو، اپنی جان بھی بچا دو کفر سے، جہنم سے، اور شیعوں کا جان بھی چھوڑ دو کفر سے اور جہنم سے. دلیل لے کے آؤ، ہمیں دلیل دکھاؤ. اتنے بڑے حکم لگا دیے اور اتنے بڑے سسٹم پہ، اس نظام پہ، جس نظام کو بی بی نے اپنے خطبہ فتح میں ارشاد فرمایا: وَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، کہ ہم اہل بیت کی اطاعت اللہ نے ملت کے لیے اس میں نظام قرار دیا. اگر امیر المومنین مالک اشتر کو حاکم بناتے ہیں تو یہ امیر المومنین کی اطاعت ہے، مالک اشتر کی جو حکومت کی یا ان کے حکم کی اطاعت امام کی اطاعت ہے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو نظام حکومت ہے یا نظام مرجعیت ہے اس میں غیر معصوم کی اطاعت جو ہے وہ نہیں ہے، تو پھر یہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ جو حاکم معین کیے، یہ جو اپنی طرف سے نمائندے معین کیے، ان کی اطاعت نہ کرنا مولا علی کی اطاعت نہ کرنے کے مترادف ہوگا. اور دوسرا اسی طرح فرمایا: وَجَعَلَ اللَّهُ إِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی اپنے خطبے میں ارشاد فرماتی ہے کہ ہماری امامت کے عقیدے کو تفرقے سے بچنے کا وسیلہ قرار دیا. تو یہاں جو اتنے بڑے دعوے کر دیے گئے کہ بدعت ہے مرجعیت،
اور کفر ہے اور جہنم میں جانا ہے، اس چیز کا عقیدہ رکھنا یا اس کو لے کے چلنا، یہ جو فتوے ہیں، یہ جو احکام ہیں، موضوع کے تشخیص کے بغیر ہیں۔ موضوع کی تشخیص جو ایک زید من الناس کر رہا ہے، جیسے ڈاکٹر ایک مریض کی مرض کی تشخیص کرتا ہے پھر اس کے لیے دوائی تجویز کر دیتا ہے، تو اگر یہ یاری صاحب اپنی رائے پیش کر رہے ہیں اور موضوع کی تشخیص جو ان کے خیال کے مطابق کہ یہ بدعت ہے، اور یہ تشخیص اگر کوئی اور فقیہ، کوئی اگر اور عالم جو تسلسل سے صدیوں سے علماء اس چیز کو لے کے آ رہے ہیں، زمانہ ائمہ سے لے کر اب غیبت کے زمانے میں اور امام کے ظہور تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، تو یہ جو سلسلہ ہے اس سارے سسٹم کو وہ کہہ رہے ہیں بدعت ہے۔ تو اس کے علاوہ کون سا سسٹم ہے؟ یعنی اس موضوع کی تشخیص اگر ایک ڈاکٹر نے مرض کی تشخیص صحیح نہیں کی اور دوسرے نے تشخیص صحیح کر دی، تو کیا پہلا ڈاکٹر کے اوپر یہ فتویٰ لگے گا کہ بھائی، یا اس کے بالعکس کہ بھائی وہ اس کا یہ جناب تشخیص صحیح نہیں کی تو وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، یا اس کا وہ اس کو بالکل اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگ جائے یا اس کے اوپر کوئی آرڈر جاری ہو جائے؟ تو یہ تشخیص موضوع میں اشتباہات ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ علمی مسائل میں بھی اور طبی مسائل میں بھی بہت ساری چیزوں میں، تو تشخیص میں اختلاف کی وجہ سے کسی کے اوپر فوراً حکم لگا دینا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ مرجعیت کا سسٹم اور نظام شریعت کے عین مطابق ہے۔ اور جب ہم یہ ثابت کر لیں گے تو یہ آپ کے فتوے پھر کہاں جائیں گے، یہ احکام کہاں جائیں گے، اور اس کا روز قیامت جواب کون دے گا؟ جو اتنی بڑی ایک شیعت کے نظام کو، علماء کے نظام کو آپ نے سب پہ یہ حکم لگا دیا، تو جب سب پہ آپ نے حکم یہ لگا دیا تو بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں کفر کا کہا جائے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، تو بولنے سے پہلے انسان کو تولنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور دعویٰ کیا یاری صاحب نے کہ مراجع خود اعتراف کرتے ہیں کہ تقلید پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے التنقیح فی شرح العروۃ الوثقی، تقریر ابحاث الخوئی، تالیف مرزا علی الغروی۔ خوئی کو آپ جانتے ہیں، سیستانی، وحید خراسانی، ان لوگوں کے استاد ہیں۔ اچھا، یہ مؤسسۃ الخوئی میں چھپی کتاب ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 61۔ ثم ان التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد ان يترتب عليه ثمرة فقهية۔ ہم اگر مفہوم تقلید، لفظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مفہوم تقلید کے متعلق اگر بات کریں تو اس کا فقہ سے، حلال و حرام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، فقہ سے، حلال و حرام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس پہ کوئی ثمری فقہی ثمرہ مترتب نہیں ہے۔ وَذَلِكَ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِي شَيْءٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں تقلید۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں خیانت کہیں گے علمی طور پہ۔ مراجع نے جو پوری تقلید کی مباحث دی ہیں اور اتنی تالیفات موجود ہیں، اور خود عملی طور پہ اپنی تقلید ہر زمانے میں، یعنی خصوصاً جو ہے یعنی اگر آپ زیادہ دور نہ جائیں تو مسلسل صدی، ہر صدی میں، بلکہ ہر صدی میں اس کو بھی ثابت کروں گا، تقلید مراجع کی ہوتی رہی۔ مراجع سے لوگ سوال پوچھتے رہے، فقہاء سے، مجتہدین سے، اور ان کی رائے جو آیات و روایات کی روشنی میں تھی وہ لیتے رہے۔ اب عملی ایک کام ہو رہا ہے، زمانہ صدر اول سے ہو رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی، وہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں دلیل نہیں۔ جو عبارت آپ نے پیش کی ہے وہ ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اس عبارت سے یہ بات نہیں سمجھی جا رہی جو آپ نے سمجھی ہے۔ مراجع نے ادلہ پیش کی ہیں، ان پہ بحث کی ہے، اور خصوصاً اس مقام پہ جو ادلہ مراجع نے پیش کی ہیں، نقلی بھی عقلی بھی، یہ نقلی سے مراد جو ہے نا، جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو بھی پیش کیا ہے، آیات کو بھی پیش کیا ہے، اور عقلی اور عقلائی ادلہ بھی پیش کیے ہیں۔ تو ایک صاحب اختصاص کی طرف لوٹنا عقلی اور عقلائی طریقہ ہے، اور اسی طریقے کی تائید شارع مقدس نے بھی کی ہے۔ تو جب یہ عقلی اور شرعی دونوں طریقے سے ادلہ موجود اور علماء نے پیش کیے ہیں اور عملی تقلید ہوتی ہے ان کی، انہوں نے کروائی ہے، تو پھر آپ کہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ ادلہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ بہت بڑا بہتان ہوگا اور واقع کے وجدان کے خلاف بات کی جا رہی ہے جو آپ نے کی۔
یہاں پہ آپ نے جو آغا خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے تقریرات التنقیح فی شرح العروۃ الوثقی، شہید شیخ مرزا علی غروی نے جو آغا خوئی کی تقریرات جمع کی، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ 61 پہ جو تقلید کی مباحث ہیں، اس میں آپ نے ایک حوالہ دیا تقلید کے حوالے سے کہ سید خوئی فرماتے ہیں ان التکلم فی مفہوم تقلید لا یقاد ان یترتب علیہ ثمرہ فقہیہ، کہ مفہوم تقلید میں گفتگو کرنے سے کوئی فقہی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا۔ اس عبارت کو آپ نے لیا اور اس سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ مفہوم تقلید کا یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی فقہی ثمرہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اچھا یہاں پہ یہ آپ نے جو عبارت لے کے اور باقی عبارت کو نہیں دیکھا جو سید خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اس عبارت کو بھی نہیں سمجھا، پھر اس سے جو نتیجہ آپ نے دیا کہ اس پہ کوئی ثمرہ فقہیہ ہی نہیں ہے تقلید پہ، تو خود سید کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا اشتباہ ہوا ہے آپ کو۔ سید بات کر رہے ہیں تقلید کے معنی، تقلید کے مفہوم کے اعتبار سے، کہ یا تقلید کا مفہوم فقط وہی لغوی معنی ہے یا لغوی کے ساتھ شریعت نے بھی کوئی اس کا معنی بتایا ہے۔ جیسے صلاۃ کا ایک لغوی معنی ہے دعا، صلاۃ کا ایک شرعی معنی ہے اور وہ ارکان مخصوص ہیں، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک جو پورے یہ اعمال ہیں یہ صلاۃ کا شرعی معنی ہے۔ اسی طرح صوم کا ایک لغوی معنی ہے امساک، رکنا کسی چیز سے، اور ایک شرعی معنی ہے خاص چیزوں سے رکنا، کھانا پینا جو بھی وہ شریعت میں بیان ہوئی۔ حج کا ایک لغوی معنی ہے جیسے کہ کسی چیز کا قصد کرنا، اور حج کا ایک شرعی معنی ہے بیت اللہ الحرام کی طرف مناسک خاصہ کے لیے قصد کرنا۔ تو یہ جو سارے یعنی کسی چیز کا مفہوم شرعی اور مفہوم اور معنی لغوی، اس میں سید کی بات ہے، اور آپ اس پہ وہ سید کہنا یہ چاہتے ہیں، سید الخوئی رضوان اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شرعی معنی کیا تقلید کا لغت کے علاوہ کوئی شریعت نے بھی الگ معنی کیا یا وہی لغوی معنی کو امضا کیا ہے، یہ بات ہے سید کی۔ تو آپ اس پہ فوراً نتیجہ دے رہے ہیں کہ سید خوئی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا تقلید کا جو یہاں پہ اس پہ کوئی ثمرہ فقہی نہیں ہے، فقہ سے اس کا تعلق ہی نہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں آدھی عبارت آپ لا رہے ہیں اپنے مطلب کی اور باقی عبارت کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کے خدمت میں وہ سید خوئی رضوان اللہ علیہ کا جو تقلید کے معنی کے اعتبار سے بحث ہے وہ تھوڑی سی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے کہ تقلید پہ کوئی ثمرہ فقہی نہیں ہے، سید خوئی کہہ رہے ہیں یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ سید خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے معنی تقلید میں لغتاً صفحہ جو ہے نا 58 پہ بیان کرتے ہیں کہ لغت میں اس کا کیا معنی ہے۔ فرمایا قلدہا رسول اللہ علیًا جعلہا، یعنی خلافت کی حدیث میں قلدہ رسول اللہ علیًا، علی علیہ السلام نے علی علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی تقلید کی، جعلہا قلادہ لہو، کہ اس خلافت کو علی علیہ السلام کے لیے قلادہ قرار دیا، یعنی ان کی ذمہ داری قرار دی۔ فمعنی ان العامی قلد المجتہد انہ جعل اعمالہ علی رکبۃ المجتہد، کہ عامی بندے نے یعنی غیر مجتہد نے جب مجتہد کی تقلید کی یا فقیہ کی تقلید کی تو اس نے اپنے عمل کی ذمہ داری مجتہد کی گردن پہ ڈال دی۔ یہ لغت میں جو معنی ہے وہی فقہ میں معنی مراد ہے، وہی لغوی معنی مراد ہے، یہ سید خوئی یہاں پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد روایات بھی پیش کیں جو معتبر ہیں کہ اس میں بھی تقلید کا لغوی معنی لیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ پہلی روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معتبرہ عبد الرحمن بن حجاج، یہ جو راوی ہے اس راوی معتبر روایت سے اس راوی سے روایت پیش کرتے ہیں، اور یہ روایت وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 27 صفحہ 220 پہ آداب القاضی کے ابواب میں باب نمبر 7 حدیث 2 میں یہ بات موجود ہے۔ کان ابو عبداللہ علیہ السلام قائداً فی حلقۃ ربیعہ رائے، تو ربیعہ رائے کے جو حلقہ میں امام صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے، فجاء اعرابی فسأل ربیعۃ رائے، ربیعہ رائے جو شخص ہے اس سے ایک اعرابی نے آ کے سوال کیا، ان مسئلہ، ایک کسی چیز کا سوال کیا، فاجابہ، ربیعہ رائے نے اس کا جواب دیا، فعاد المسئلہ علیہ، دوبارہ اس نے وہی سوال کیا، فاجابہ بمثل ذلک، پہلے سوال کی طرح ہی اس نے جواب دیا۔
پھر فرماتے ہیں فقال لہو عرابی اہو فی عنقک، یعنی یہ جو آپ جواب دے رہے ہیں یہ تیری گردن پہ ہے، یعنی تیری ذمہ داری پہ ہے جو آپ جواب دے رہے ہیں۔ اس ربیعہ سے یہ سوال سائل کر رہا ہے۔ فسکت ربیعہ، تو ربیعہ نے جواب نہیں دیا، میری ذمہ داری ہے، میری گردن پہ ہے، یہ نہیں جواب دیا۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام هو فی عنقہ قال او لم یقل، امام صادق علیہ السلام سن رہے تھے، امام نے فرمایا یہ جو اس نے جواب دیا آپ کے سوال کا یہ اسی کی گردن پہ ہے، چاہے وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ وَكُلُّ مُفْتٍ ضامن، ہر فتویٰ دینے والا ضامن ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں سامنے آ گئی، روایت معتبرہ ہے کہ تقلید وہی ہے کہ کسی کے سوال کا جواب دینا، اور جواب دینے والے کی گردن پہ ذمہ داری ہے جو سوال سوال کرنے کے بعد اس پہ عمل کرے گا، اور ہر فتویٰ دینے والا ضامن ہے۔ یہاں امام نے فتوے کی بات بھی بتا دی کہ جو جواب دیا جاتا ہے جواب دینے والے کی اپنی فہم ہے، نہ کہ یہاں پہ اس نے کوئی روایت پیش کی تھی جو آپ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ فتوے سے مراد، فقاہت سے مراد، تقلید سے مراد روایت بے نہیں پیش کرنا ہے سوال کے جواب میں۔ یہاں اس نے کوئی روایت نہیں پیش کی، جو اس کی اپنی سمجھ تھی، چاہے وہ دلیل سے تھی دلیل سے نہیں تھی، اس کو اس نے پیش کیا، اور اس کی گردن پہ وہ ذمہ داری ہوئی، اور امام اس کو ضمانت میں کہہ رہے ہیں، وہ ضامن ہے اور وہ فتویٰ دینے والا ہے۔ تو یہ روایت سے سید خوئی رضوان اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تقلید کا وہی لغوی معنی کہ کسی کی گردن پہ اپنے عمل کی ذمہ داری ڈالنا اور اس کی رائے کے مطابق عمل کرنا، وہی شریعت میں بھی معتبر روایت سے یہی چیز ثابت ہو رہی ہے، تقلید کے لغوی معنی، کوئی اور معنی نہیں الگ اس سے ہٹ کے۔ ایک اور روایت میں جو ہے نا وسائل الشیعہ کی اسی 27 نمبر جلد اور صفحہ 20 ابواب صفات القاضی اور باب نمبر 4 میں ایک اور روایت ہے، اور اس معنی میں بہت ساری روایات ہیں۔ من افتى بغیر علم فعلیہ وزر من عمل بہ، کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو جس نے اس فتوے پہ عمل کیا اس کے عمل کا جو بوجھ ہوگا، جو گناہ ہوگا، وہ اس کی گردن پہ ہوگا کہ جس نے فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی سید خوئی یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فتوے سے یہی مراد ہے کہ جو اس نے سمجھا تھا اور دوسرے کو بتا دیا تھا، اگر وہ غلط اس نے بتایا تھا، ادلہ کے تحت نہیں بتایا تھا، تو اس کی ذمہ داری اس پہ موجود ہے جس نے فتویٰ دیا ہے، عمل کرنے والے کا گناہ بھی اس کی گردن پہ آئے گا۔ تو وہی لغوی معنی کی تائید ہو رہی کہ جو تقلید کا لغوی معنی ہے وہی شریعت میں بھی وہی معنی ہے، شارع کی نگاہ میں کوئی اور معنی نہیں ہے تقلید کا، کہ لغت میں کچھ اور شریعت میں کچھ اور۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک اور روایت میں جو وسائل الشیعہ کی 13 نمبر جلد 164 صفحے پہ ابواب بقیت کفارات الاحرام باب نمبر 13 میں یہ روایت موجود ہے، من ان کفارت تقلیم الاظافر علی من افتى بہ، کہ جس بندے نے یہ فتویٰ دیا کہ احرام کے بعد ناخنوں کو کاٹا جا سکتا ہے، اس بندے کے فتویٰ دینے والے پہ وہ کفارہ ہے جو احرام کے بعد بھی ناخن کاٹنے کو جائز قرار دے رہا ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ تقلید کا وہی معنی کہ عمل کرنے والے کے عمل کی ذمہ داری مجتہد کی گردن پہ ہے، مفتی کی گردن پہ ہے، فتویٰ دینے والے کی گردن پہ ہے۔ اب وہ فتویٰ علم سے دے رہا ہے، دلیل سے دے رہا ہے، تو فتویٰ دینے والا بھی ثواب اسے بھی ملے گا، عمل کرنے والے کو بھی۔ لیکن اگر بغیر دلیل کے دے رہا ہے تو فتویٰ دینے والے کو بھی جو ہے نا گناہ میں شریک ہے، دینے پہ بھی اور اس کے عمل کرنے پہ بھی اس کا گناہ اسی کے گردن پہ ہے۔ تو ان تمام روایات سے سید خوئی جو نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، الاصطلاح الدارج، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بھی یہی کہتے ہیں، قلت تو دعا و زیارہ، تو یعنی آپ کی مصولیت پہ گردن پہ میں نے دعا اور زیارت کی مصولیت ڈالی ہے۔ تو اذن الاصطلاح الدارج واللغہ والعرف متطابقہ، کہ محلی زبان، محلی لوگ آج کے زمانے میں بھی، اور اصطلاح ہے جو فقہی ہے اس کا بھی وہی معنی بن رہا ہے، لغت اور عرف ہے، لغت میں بھی عربی عرف میں یہی معنی تقلید کا بن رہا ہے۔ علی ان تقلید کا کیا معنی تینوں، یعنی عرف لغت بھی، عرف فقاہت بھی،
اور اس اصطلاح فقہ بھی، یعنی فقہ کی اصطلاح بھی تقلید کی، اور لغت میں بھی اور دارج میں بھی یہ تینوں کس بات پہ متفق ہو رہے ہیں؟ ان تقلید هو الاستناد الى قول الغیر فی مقام العمل، کہ تقلید کیا ہے؟ دوسرے کے قول کو لینا عمل کرنے کے لیے، یہ تقلید ہے۔ لغت میں بھی یہی معنی، ائمہ کی روایات میں بھی یہی معنی تقلید کا آ رہا ہے۔ لہذا شرعی طور پہ اب وہ اس پوری پچھلے صفحے کی صفحہ نمبر 58 اور 59 کی بات کے بعد جو 61 صفحے کے آپ نے حوالہ دیا، اس پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ائمہ نے تقلید کا کوئی شرعی الگ معنی لغت سے بیان نہیں کیا، اور یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی الگ معنی اور اس پہ کوئی فقہی حکم جاری ہونا، فقہی ثمرہ سے مراد فقہی حکم، وجوب، حرمت، یہ چیزیں کوئی ثابت نہیں ہوتی۔ تقلید کا جو مفہوم وہی ہے، لغتاً اور شرعاً ایک ہی مفہوم ہے، اور اس مفہوم اور اس حقیقت کے تحت ہی احکام جاری ہوں گے کہ تقلید واجب ہے یا حرام ہے، یا جو بھی حکم جاری ہوگا اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد۔ اور پھر انہوں نے جو روایت پیش کی اس مقام پہ، روایت کتاب احتجاج میں، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، اس روایت کے تحت وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تقلید کا لفظ تو آیا ہے اس روایت میں، لیکن تقلید سے معنی تقلید کا شرعی کیا مراد ہے وہ اس روایت سے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ یہ روایت ان کے نزدیک ضعیفہ یا مرسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مرسلہ یہاں کہا، آپ نے کہا نہیں مرسلہ نہیں، ضعیف ہے۔ تو یہاں پہ سید خوئی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس روایت سے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس روایت کی سند میں خلل ہے ان کے نزدیک۔ آپ کہتے ہیں احتجاج کی اسناد کتاب کی اس میں مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ احتجاج معتبر ہے، اس کی اسناد ہیں، کتاب معتبر ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن کیا ہر روایت جو کسی بھی معتبر کتاب میں درج ہو جائے وہ بھی ہر روایت معتبر ہے آپ کے ہاں؟ یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ تو سید خوئی کتاب پہ اعتراض نہیں کر رہے، آپ نے جواب دیا کہ کتاب معتبر ہے، احتجاج مقدمے میں لکھا ہوا ہے، کتاب پہ سید کا اعتراض نہیں ہے، کہ سید کی بات ہے ان کی اس روایت کی سند کے اعتبار سے۔ اور دوسری یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں آپ کے نزدیک، جیسے کہ آپ نے کہا کتاب معتبر، روایت معتبر، تو پھر آپ کے مبنے کے مطابق اگر یہ معتبر ہے تو پھر تو تقلید ثابت ہو گئی۔ اس کتاب کے شروع میں اس کتاب کی سند ہے عزیزوں، سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کتاب کے شروع میں اس کتاب کی سند ہے، اور تقلید شرعاً بھی ثابت ہو گئی، جیسے عقلاً ثابت ہے، اور اس روایت سے شرعاً بھی ثابت ہو گئی۔ تو یہاں پہ یعنی جیسے عقلی وجوب ہے یا عقلائی وجوب ہے، اسی طرح شرعی وجوب بھی آپ کے مبنے کے مطابق اس روایت کے معتبر ہونے سے، اور اس کتاب کے تو سب معتبر مانتے ہیں۔ اچھا، اگر اس مقام پہ جو آپ نے اعتراضات، جو بھی اعتراضات کی، تو سید خوئی کے مبنے اور ان کی تمام ابحاث اور ادلہ کے تحت جو ہے وہ آپ کے اعتراضات وارد نہیں ہوتے۔ آج کے حلقے میں ہم اسی آپ کی ایک جو آپ نے ایک دو دعوے کیے اور اس کا مختصر جو ہم نے رد دیا، وہ میں کافی سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے جو مزید تقلید اور مرجعیت کی بدعت کے حوالے سے دعوی ہیں، ہم آئندہ حلقے میں اس پہ بھی بات کریں گے، اور آپ کی ایک ایک بات کو لے کے آئیں گے اور اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔